حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے پیکر اعظم و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں تو ارشاد فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ تم سے بچا کے نہ رکھوں گا۔ جو سوال سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچائے گا، اور جو غنا چاہے گا اللہ عز و جل اسے غنی کر دے گا، اور جو صبر چاہے گا اللہ عز و جل اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صبر کر سکو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے صحت کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کروں۔ اس نے کہا، میں صبر کروں گی۔ پھر عرض کی، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کیجیے میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف کے آنے پر تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر ضروری ہو تو یہ کلمات کہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرا مرنا بہتر ہو مجھے موت دے دے۔